السلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارا درس فقہ جاری ہے۔ درس فقہ کے اندر نماز کی مکروہات تحریمیہ کا درس ہمارا جاری تھا۔ 9 ہم نے احکام سیکھ لیے تھے۔ 10واں جو یہ ہے کہ کمر پر ہاتھ رکھنا، نماز کے دوران کمر پر ہاتھ رکھنا اس طریقے سے یہ مکروہ تحریمی ہے، اور دونوں پہلوؤں کے درمیان نماز کے علاوہ بھی بلا عذر، بغیر عذر کے درد ہے تو اور مسئلہ ہے۔ بغیر عذر کے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھڑے ہوتے ہیں ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ ایسے رکھا ہوتا ہے انہوں نے، تو میں بغیر عذر کمر پر ہاتھ رکھنا نہیں چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمر پر ہاتھ رکھنا جہنمیوں کی راحت ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس سے مراد کیا ہے، اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ یہ یہودیوں کا فعل ہے کہ وہ جہنمی ہیں، ورنہ جہنمیوں کے لیے جہنم میں کیا رات ہو سکتی ہے؟ جہنم میں تو کوئی رات ہے ہی نہیں نا، سکون تو ہے ہی نہیں نا، ایک گھڑی کے لیے بھی نہیں، ایک سیکنڈ کے کروڑیں درجے میں بھی سکون نہیں ہے۔ مراد یہ ہے یہودیوں کا طریقہ ہے یہ کمر پہ ہاتھ رکھنا، اور یہودی کیا ہیں؟ جہنمی ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ جہنمیوں کی کیا ہے؟ یہ راحت ہے۔ نمبر 11، نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اس سے باز رہیں یا ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ اور نمبر 12، ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا چاہیے، پورا منہ پھیرنا یا تھوڑا، یعنی اس طرح نہیں کرنا چاہیے صرف تھوڑا سا منہ پھیرے یا پورا منہ پھیرے، نماز میں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا، اسی طرح بغیر منہ پھیرا نہیں ہے، ابھی صرف منہ سیدھا ہی رکھا ہوا ہے، منہ پھیرے بغیر صرف آنکھیں پھیر کر ادھر ادھر دیکھنا یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ نگاہ یہاں پر ہے، سر جیجیے اب آگے ایسے کر کے دیکھنا ادھر ادھر، یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ نادراً کسی غرض صحیح کے تحت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسی غرض ہے جو دیکھنا پڑ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی جو بندہ جو ہے نماز میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اس کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک بندہ نماز میں رہتا ہے، جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے، جب اس نے اپنا منہ پھیرا تو اس کی رحمت بھی پھر جاتی ہے، جب وہ منہ پھیرتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی کیا ہوتی ہے؟ پھر جاتی ہے۔ تو جب بندہ نماز میں رہتا ہے تو اللہ کی رحمت خاصہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح نمبر 14، کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، جیسے سامنے نماز پڑھ رہا ہے بندہ، میں ایسے بیٹھا ہوں، میں درس دے رہا ہوں، کوئی بندہ آ کے یہاں نماز پڑھنا شروع کر دے، اب غلطی میری نہیں، غلطی اس کی ہے، اب یہ مکروہ تحریمی ہے، منع ہے۔ ہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، میں بیٹھ کے درس دینا شروع کر دوں یا ویسے اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤں، اب گناہ گار میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب پتہ ہے روزانہ عصر کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے، سارے بیٹھتے ہیں، اب وہ آ کے وہاں کھڑا ہوتا ہے، اب مذائقہ اس کے لیے ہے، درس ہو رہا ہے، اسے چاہیے سائڈ پہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا، اب بیٹھنے والا کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے۔ جو لوگ جماعت کا سلام پھر جانے کے بعد اپنے عین پیچھے نماز پڑھنے والے کی طرف چہرہ کر کے اس کو دیکھتے ہیں یا پیچھے جانے کے لیے اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سلام پھیرے تو نکلوں، یا نمازی کے ٹھیک سامنے کھڑے ہو کر یا پیٹھ بیٹھ کر اعلان کرتے ہوئے یا درس دیتے بیان کرتے ہیں، یہ سب توبہ کریں۔ درس دینے والا کام صحیح کر رہا ہے لیکن وہ بھی توبہ کرے کہ نمازی سامنے نماز پڑھ رہا ہے۔ دیکھو اگر میں مڑ جاؤں اور نمازی کوئی ایسی ہو تو میں کسی کو آگے بٹھاتا ہوں، یار آپ سامنے آ جاؤ، تاکہ اس کے لیے کیا بن جائے؟ ستھرا بن جائے۔ پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ نمازی سلام پھیر لے، اگر وہ ایسا ہے کہ اس کی رکعتیں رہتی ہیں تو 2-3 بندوں کو پیچھے میں بٹھا لیتا ہوں تاکہ اس کا چہرہ ڈائریکٹ میری طرف نہ ہو۔ اس کے لیے پیٹھ والا جو بندہ میری طرف پیٹھ پر منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اب نمازی کی طرف اس کی پیٹھ ہوئی ہے تو نمازی کے لیے وہ کیا بن گیا؟ ستھرا بن گیا ہے، تو اب میرا اس طرح منہ کر کے بیٹھنا کیا جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح جو خاص کر جمعہ کے دن یا اور کی نمازوں میں دعا کے بغیر بعض لوگ اٹھ جاتے ہیں اور وہ جو بھاگ رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں پیچھے کسی کی رکعتیں چھوٹی ہیں، اب وہ چہرہ کر کے اس کی طرف کھڑے رہتے ہیں، اب یہ سجدے میں جائے، قد آخرہ کرے، سلام پھیرے،
تو بعض تو اتنے شترے بیمار ہوتے ہیں، اتنے شترے بیمار ہوتے ہیں، چھلانگیں لگا کے نکل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس طرح کرنے سے گویا کو جہنم کی طرف پل بنانا ہے، مفہوم ہے اس حدیث پاک کا۔ کاندھے پھلانگنا، ٹھیک ہے، گردنیں پھلانگ کے جانا، ٹھیک ہے، یہ دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جمعہ کے دن روٹین ہماری آخر میں آنے کی اقتداء ہے، اس کی روٹین ہے، وہ آتی ہے آخر میں ہے، بھائی خطبہ شریف ہو جائے، باہر کا مائک کھلے گا، آواز آئے گی، اب گھر سے چلنا شروع کریں گے۔ حالانکہ اس کا شرعی حکم میں عرض کرتا چلوں، جب اذان ثانی ہوتی ہے وہ نہیں بلکہ اذان اول جب ہوتی ہے جمعے کی، اس وقت سعی علی الجمعہ واجب ہو جاتا ہے۔ جتنے لوگ تاخیر کر رہے ہیں سب کے سب حرام زنی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دکاندار ہے اب سودا نہیں بیچ سکتا، اذان اول ہو چکی ہے، دکان بند کر دے، اب سودا بیچے گا تو گناہ گار ہے، خریدنے والا خریدے گا تو گناہ گار ہے۔ اذان اول کے فوراً بعد سعی علی الجمعہ، سعی علی الجمعہ میں غسل کرنا بھی ہے، وضو کرنا بھی ہے، کپڑے پہننا بھی ہے، جمعے کی تیاری کرنا بھی، یہ سعی علی الجمعہ ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، سکون سے اپنے گاہک کوئی چھوٹے نہ، خطبے تک دکان چل رہی ہوتے ہیں، خریدنے والے خریدنے ہیں، لینے والے لے رہے ہیں، سارے کے سارے حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں، سب کے سب گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں اکثر جہاں بھی درس دیتا ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں، بیان کرتا ہوں، میں اس بات کو واضح طور پہ ہائی لائٹ کرتا ہوں، بھائی جمعے کی اذان اول بھی فوراً پہلے نہ دی جائے گئے۔ 12 بجے زور کا وقت شروع ہوتا ہے تو 12 بجے اذان دینے سے کیا ہوتا ہے، سب لوگوں کو گناہ گار کیا جاتا ہے۔ اب 12 بجے تو کوئی مسجد میں آ کے بیٹھے گا نہیں۔ ہماری عوام تو وہ عوام ہے وہ اینڈ ٹائم پہ بھی نہیں آتی، وہ تو کوشش کرتی ہے امام صاحب، بلکہ میں مسئلہ عرض کرتا چلوں، کیفیت کیسی تراویح کے اندر کیا ہوتا ہے، ہمارا نوجوان طبقہ پیچھے بیٹھا رہتا ہے، امام صاحب رکوع میں جائیں اب میں اللہ اکبر کراؤں، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے منافق نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے آتے ہیں، تھکاوٹ اور بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ تمہارے یہاں کیفیت کیا ہے، وہ نوجوان طبقہ بالکل پیچھے بیٹھے تھے، گپے لگا رہا ہوگا، چاہے یہ مسجد ہو کوئی مسجد بھی ہو، اب دیکھ رہے ہیں امام صاحب کب رکوع میں جائیں، پھر بھاگیں گے اللہ اکبر چل جی، اس طرح تراویحیں پڑھتے ہیں۔ آنے کی ضرورت کیا تھی بھائی، فرض نماز پڑھیں جا کے گھر میں پڑھ لیں، کیا ضرورت تھی آنے کی تراویح، کیا ضرورت تھی قرآن سننے کی، کیا کسی پہ احسان کر رہے ہیں؟ اور یہاں پر بھی آپ کی بھی وہی کیفیت ہو رہی ہے کہ نماز کو بوجھ سمجھ رہے ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، تو احسان تو کوئی نہیں ہے، جب آپ نہیں آئیں گے کوئی جرمانہ کر دے گا آپ پر، کوئی الاؤنس لگا دے گا، کوئی چلان کاٹ دے گا، ایسا تو کوئی نہیں ہے، تو پھر احسان نہ چڑھائیں، اللہ کی عبادت کو عبادت سمجھ کے کریں، کسی پر احسان نہیں ہے۔ یہ دو مسئلے میں عرض کر رہا تھا کہ ان دونوں کی طرف بہت دھیان دیا جائے۔ اچھا نمبر 15، نماز میں ناک اور منہ چھپانا، یہ بھی وہ کرونا وائرس آ گیا تھا، وہ کرونا تھا یا ڈرامہ تھا جو بھی تھا، لہٰذا بات اس میں بات میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایک بات ہے، وہ چھکلے جڑے ہوئے ہیں، بس جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے کریں آپ ماسک پہنیں، میں نے یہاں پر 2 بار اعلان کیا تھا، لیکن میرے اعلان کے بعد بھی میں شاید 2 بندوں کو میں دیکھتا رہا ہوں کہ وہ ٹس سے ماسک نہیں ہوتے، اب ان کو نام لے کے کہیں تو میرے منہ پہ پڑ جائیں، یار آپ کو کیا ہے، آپ کو کیا پتہ ہے، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہمیں پتہ ہے، مجھے عظیم لگتے ہیں، ٹھیک ہے ہم نے نہیں بولا، مسئلہ بتا دیا، جو عمل کرے نہ کرے کروانا ہم پر واجب نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ناک اور منہ کو نماز کی حالت میں چھپانا مکروہ تحریمی ہے۔ 4 فرض پڑھنے اس ٹائم تو آپ ماسک اتاریں، جو ہی 4 فرض پڑھ لیں آپ چڑھا لیں، ٹھیک ہے کوئی مذائقہ نہیں، میں نے خود بھی ماسک پہنا ہے، ماسک پہننا چاہیے، احتیاط اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے خود ڈسٹ الرجی ہے، خاص کر وہ جو ٹھنڈ لگتی ہے یا دھول لگتی ہے مجھے چھینکیں شروع ہوتے ہیں، میرا نزلہ بہنا شروع ہوتا ہے، ماسک پہننا چاہیے، لیکن نماز کے حالت میں تو مکروہ تحریمی ہے۔ تو چاہے چادر سے بعض سردیوں میں لپیٹ لیتے ہیں، پورا کا پورا چکلا بن جاتا ہے، تو یہ ایسی کیفیت کرنا نماز میں مکروہ تحریمی۔ اچھا اسی طرح نمبر 16، بلا ضرورت کھنگارنا، بلغم نکالنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، بلا ضرورت۔ اب ہمارے نفسیات ہے، ایک کو کھانسی آتی ہے 4 کو ویسے ہی آ جاتی ہے، پوری مسجد گوننا شروع ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن امام صاحب قاعدہ اخیرہ میں، مجھے تو تجربہ ہے، میں تو کم سے 10 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، اسلام آباد کی مرکزی مسجد جہاں میں جمعہ پڑھاتا 2-2 ہزار 2200 بندہ جمعہ پڑھتا ہے، اس سے 15 گنا بڑی مسجدیں جہاں میں پڑھا کے آیا ہوں، وہاں مجھے تجربہ ہے، ایک کو کھانسی آئی 10 کو ویسے آ جاتی ہے، اور مسجد بند ہے تو وہ گونجنا شروع ہو جاتی ہے، ساؤنڈ پروف ہو جاتا ہے معاملہ۔ وہ بھائی امام صاحب کو سارن دے رہے ہوتے ہیں، امام صاحب سلام دے رہے ہیں، ہم نے جانا ہے، یہ بتا رہے ہوتے ہیں، امام صاحب بھی پاگل تو نہیں، امام صاحب دنیا گئی ہوئی ہے، خطیب صاحب نے ایسی خطیب تو نہیں بن گئے، 10 سال پڑھایا پھر سب روٹین پہنچے ہیں، تو یہ کھنگارنا بلا ضرورت مکروہ تحریمی ہے، اور یہ سمجھ نہیں ہو رہے، اور یہ اپنی طرف سے لقمہ دے رہے ہیں امام صاحب کو،
ہو سکتا ہے اگر قصدن کرے کہ نماز بھی ٹوٹ جائے. تو اس چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. امام صاحب آپ کا وقت زیادہ نہیں لیں گے، جب تک ان کی وہ دعائیں ختم نہیں ہوگی، درود ختم نہیں ہوگا، تو سلام کیسے پھیرے ہوں. نمبر 17 قصدن جمائی لینا. ایک ہے جمائی آ جانا، وہ بندے کے بس میں نہیں ہے. اچھا جمائی روکنے کا طریقہ، جمائی سستی ہے، جمائی شیطان کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، جمائی آئے تو اس کے روکنے کا طریقہ نماز میں روکے. قصدن تو لے ہی نہ آپ. ہمارے یہاں لینے کا طریقہ بھی ہے منہ گول گا بس واضح نکالنا شروع کر دیتے ہیں. نماز کے علاوہ بات کر رہا ہوں، نوجوان طبقہ جو دوست کھڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ عجیب سی کیفیت ہے، یہ منع ہے. جمائی قصدن لینا مکروہ تحریمی ہے. آ جائے تو اس کے روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کے مفہوم میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ تصور کرے بندہ، اور یہ بات عقیدہ یعنی سنت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی. حدیث پاک میں جمائی سستی ہے، سستی شیطان کی طرف سے ہے، اور انبیاء علیہ السلام اس چیز سے پاک ہیں. انبیاء کو جمائی نہیں آتی. ٹھیک ہے، جو ہی نماز میں جمائی آنے لگے آپ تصور کر کے دیکھیں، تجربہ کریں. انبیاء کو جمائی نہیں آتی، جمائی رک جائے گی. جمائی نہیں آئی آپ کو، رک جائے گی. ٹھیک ہے، اگر جمائی آ رہی ہے وہ یہ تصور نہیں بن پایا، تو آپ اوپر والے دانتوں کو نیچے والے ہونٹ پر دبائیں. ایسے دبائیں گے تو بھی رک جائے. چلے جائے کہ ہاتھ کھول کے منہ کھول کے جو جراثیم رکے ہوئے ان کو باہر نکالیں. اگرچہ خود بخود آئے تو کوئی حرج نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب نماز میں کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے روکے، شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے. اچھا، الٹا قرآن مجید پڑھنا. نمبر 18 یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. اچھا میں یہ ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں، اس میں یہاں بھی کئی بار مسئلہ پیش آیا کیونکہ وہ آزمائش بن جاتی ہے. الٹا قرآن کا مطلب کیا ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی، ٹھیک ہے، دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھ لی. ٹھیک ہے، جب پہلی رکعت میں آپ نے سورہ قریش پڑھ لی، دوسری رکعت میں سورہ فیل پڑھ لی، الٹ ہو گیا نا. ٹھیک ہے، یہ جو مکروہ تحریمی ہے یہ ڈائریکٹلی نماز کا مکروہ تحریمی نہیں ہے، یہ ہے قرات کا مکروہ تحریمی. کس کا ہے؟ ہوتا کیا ہے، اگر غلطی سے کسی سے یہاں پر ایسا ہو گیا، یہاں پر کہ کہیں بھی ہو گیا، بعض بیچاروں کو مسئلہ نہیں معلوم ہوتا، وہ ڈائریکٹ حکم لگاتے نماز دوبارہ پڑھو. انہوں نے سجدہ صاحب نہیں کیا، نماز مکروہ تحریمی ہو گئی ہے، نماز دوبارہ پڑھو. حالانکہ یہ مکروہ تحریمی یہ قرات کا تھا، اس سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا. اس سے سجدہ صاحب بھولے سے اگر کسی نے پڑھ لیا تو گناہ گار بھی نہیں. قصدن پڑھے گا الٹ قرآن تو یہ کیا ہے؟ گناہ گار ہوگا. اسی سے میں ایک اور مسئلہ مجھ سے کل ہی مسئلہ پوچھا، ایک بندے نے تراویح پڑھا رہا تھا، آخری 10 صورتیں اس نے پڑھی 10 رکعتوں میں. جی میں نے اس طرح 10 رکعتیں پڑھ لی ہیں. اب میں نے وہ کیا کیا ہے کہ پیچھے سے قرآن شروع کر دیا ہے، سورہ بقرہ سے شروع کر دیا ہے. اب بندے شور ڈالنا شروع کر دیا، آپ نے الٹ قرآن پڑھا ہے اور آپ کے تو نماز میں بڑا مسئلہ بن گیا، ہماری تراویحیں خراب ہو گئی ہیں. یار یاد رکھیں، الٹ قرآن پڑھنا، قصدن پڑھنا گناہ گار ہونا یا مکروہ تحریمی ہونا وہ اس صورت میں ایک ہی رکعت میں ہو، 2 رکعتوں میں. ٹھیک ہے، تراویح کی 2 رکعتیں ہیں، آپ نے ایک رکعت میں پڑھا سورہ ناس، دوسری میں پڑھی سورہ فلق. اب یہ الٹ ہوا، اب ایک ہی رکعت میں ہے، 2 رکعتوں میں ہوا تو مکروہ تحریمی ہے. وگرنہ آپ نے 10 پڑھ لی پھر شروع سے قرآن پڑھتے ہیں آخری 10 رکعتوں میں، اس میں کیا نام ہے تراویح میں تو کوئی مکروہ نہیں ہے. بلکہ ہر رکعت میں اگر ایسا کرتے ہیں، آپ پہلے سورہ بقرہ پڑھا، آگے سورہ آل عمران نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، یا آپ نے پہلے کیا کیا سورہ آل عمران کا رکوع پڑھ لیے 2 رکعتوں میں، پھر اگلی 2 رکعتوں میں آپ سورہ بقرہ کا پڑھ رہے ہیں، پھر بھی الٹ نہیں ہے، پھر بھی الٹ قرآن نہیں کہیں گے اس کو. الٹ قرآن تب ہوگا کہ جب آپ 2 رکعتوں میں الٹ پڑھ رہے ہیں. 1-2 رکعت میں آپ نے سورہ آل عمران کی پڑھی صورتیں، ٹھیک ہے، اگر 2 کی تراویح کے لیے کھڑے ہو آپ نے سورہ بقرہ کا رکوع پڑھ لیا، تو بھی الٹ قرآن نہیں کہلائے گا، یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے. سمجھنے کی بات ہے، نہیں سمجھتے حکم پہلے لگاتے ہیں، بیچارہ وہ نیا بندہ جو اس کو علم نہیں ہوتا وہ پریشان ہو جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین احکام کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ یا پرسوں انشاءاللہ عز و جل وہ فتویٰ بھی عرض کرنا تھا جو میں نے اس دن کافی تفصیل سی بات کی تھی کہ وہ جو قضاء نمازوں کا طریقہ آ گیا، ابھی وقت آ گیا، بس لوگ ساری کلیئر کر لیں گے، تو کلیئر نہیں ہوتی. انشاءاللہ اس کو میں کل جو تحریری فتویٰ ہے اس کو میں آپ کے سامنے پڑھ کے بھی سناؤں گا، اور پھر جس کا حکم ہے وہی بیان کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے